کہ ہو سکتا ہے کل کو اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ شاید تحفظ نہیں کر پائے گا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کے پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے کہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت کھڑا رہے گا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قطر پہ وہ امریکہ کے ایک ایلائی نے ایک اس کے اور نان نیٹو ایلائی جس کو کہتے ہیں جو قطر ہے اس پہ حملہ کیا، اور امریکہ کی جو اس پہ پوزیشن رہی وہ بہت ہی یعنی کہ عجیب رہی، اس لیے کہ انہوں نے پوری طرح سے مذمت بھی نہیں کی اس اٹیک کی. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ صدر ٹرمپ اس سے ناخوش ہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ سیکورٹی کونسل میں ایک قرارداد جو پیش ہوئی جس میں کہ اسرائیل کی مذمت کی گئی اس میں امریکہ شامل تھا، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے جو سوال اٹھ رہے ہیں مشرق وسطی میں وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی خاطر جو سیکیورٹی کی گارنٹیز دیتا ہے، کب سے دے رہا ہے بلکہ موقع عرب ممالک کو، کیا اس پہ ان عرب ملکوں کا اب اعتماد ہے؟ میرا خیال ہے جو ٹرسٹ ایشو ہے وہ کافی اہم ہے اب، اور ایک امپورٹنٹ ایشو کے طور پہ سامنے آیا ہے. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو گلف کی ریاستیں ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو کس طرح سے گارنٹی کریں، اس لیے کہ امریکہ پہ ریلائی کرنا اب جو ہے اس پہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ امریکہ جہاں یہ یقین دہانیاں کرا رہا ہے قطر کو اور دنیا کو کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا دوبارہ، وہاں اسرائیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں برملا کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے گا تو ہم دوبارہ کریں گے. انفیکٹ آج تک جو امریکہ نے کچھ جو سٹیٹمنٹس ان ڈیفینس آف اسرائیل بھی دیے کہ اسرائیل یہ نہیں ہوگا، آگے بات چلے گی، کوئی معاہدے سائن ہوں گے، سیز فائر ہوگی، ان میں سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. اچھا، یہ تو حالیہ واقعات اور جو مشرق وسطی میں خصوصی طور پر جو واقعات رونما ہوئے ہیں، a lot of other things has led to this partnership. لیکن ساتھ ہی ساتھ اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو اگریسر ہے اس خطے کا، روگ ایک ریاست ہے بھارت، اس کا ری ایکشن ہوگا، اور اس کا ابھی ابتدائی طور پر ری ایکشن سامنے آیا بھی ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. مشاہد صاحب بتائیے گا، اب بھارت کا انیشل رسپانس آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تو تھا کہ اس طرح کی کوئی پارٹنرشپ، کوئی معاہدہ انڈر وے ہے، لیکن ہم اس کا بھارتی سیکیورٹی اور گلوبل سیکیورٹی کے تناظر میں مشاہدہ کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک انڈیا وڈ ریئیکٹ اور وڈ ایکٹ؟ دیکھیں جی، انہوں نے حسب معمول غلط بیانی سے کام لیا ہے. They are taken by surprise. They are in a state of shock and they did not know about it before. یہ کہنا کہ ہمیں معلوم تھا، بالکل معلوم نہیں تھا. بلکہ ایون امریکہ کو بھی انہوں نے سعودیز نے بتایا معاہدہ سائن کرنے کے بعد، تو ہندوستان کو معلوم نہیں تھا. اب ہندوستان اس میں ریئیکشن بہت لمیٹڈ ہے کیونکہ وہ پھنس گیا ہے. ایک طرف ان کا ایلائی تھا امریکہ، انہوں نے ان کو ڈچ کیا ہوا ہے. فی الحال چائنا سے وہ خوشامد کر کے واپس آ رہے ہیں کہ چائنا کی خوشنودی حاصل کریں. اور پاکستان نے ایک میرے خیال میں پچھلے 50 سال میں اٹ از the single most important military and diplomatic initiative. لاہور اسلامک سمٹ کے بعد جو بھٹو صاحب نے اور شاہ فیصل شہید نے کرائی تھی، آپ کو یاد ہوگا 74 میں، تو اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. اینڈ دس از دا فرسٹ ڈیفینس ڈیل امنگ 2 مسلم کنٹریز. پہلے تھا جی امریکہ سے اب لیں سارا کچھ ہے. اس کا پس منظر بڑا کلیئر ہے، اور ان کو تکلیف ہندوستان کو یہ ضرور ہوگی کہ ان کا جو بیسٹ فرینڈ ہے اسرائیل، یہ ان کو بھی تکلیف ہوگی. وہ اسرائیلی جارحیت جس کے پیچھے ہندوستان سپورٹ کر رہا تھا، ہندوستان کی جارحیت پاکستان کے خلاف اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا تھا، تو اس کو تو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. سو مجموعی طور پر انڈیا وڈ بی ان اے اسٹیٹ آف شاک، اور وہ ریویو کریں گے اپنی پالیسی کہ ہم اب کہاں کھڑے ہیں اور کیا کریں. اچھا مشاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ اب یہ معاہدہ سائن ہو گیا ہے، وی وانٹ ٹو گو انٹو دی بیک گراؤنڈ آف اٹ. کتنے عرصے سے یہ بات چیت چل رہی تھی اور ایک انڈرسٹینڈنگ بن رہی تھی، اینڈ وی ور کمنگ ٹو دس پوائنٹ؟ کیونکہ سوال وہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ آتا ہے کہ قطر پر جب حملہ کیا اسرائیل نے، کیا اس کے بعد کی یہ ڈیولپمنٹ؟ کیونکہ اس سے کچھ مہینے پہلے تو انڈیا اور پاکستان کا بھی ایک آپ کو پتہ ہی ہے ایک جنگ جو ہوئی ہے، تو یہ بات چیت سعودی اور پاکستان کے بیچ میں یہ کب سے انیشیٹ ہوئی؟ یہ پہلی بات تو ہے کہ ایک تاریخی پس منظر ہے ہمارا مشرقی وسطی کے دفاع کے حوالے سے.
पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील पहली जो हुई थी 1982 में 1982 में हुई थी, जब जनरल ज़ियाउल हक थे, और उस नतीजे में पाकिस्तान ने एक ब्रिगेड भेजा था सऊदी अरेबिया उनके हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए 1983 में, 1983 से 87 तक। फिर 1991 गल्फ वॉर हुई, जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया, हमने फिर फौज भेजी। तो हमारा एक तारीखी पस मंजर है। दूसरा पस मंजर तारीखी ये है कि जो दो अरब इजरायली जंगें हुई हैं 1967 और 1973, दोनों जंगों में पाकिस्तान शरीक था अरब साइड पे। हमारे पायलट्स ने 1967 वॉर में जॉर्डन एयरफोर्स से परवाज की, और 73 में हमने परवाज की सीरियन एयरफोर्स की तरफ से और इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से, और हमने 4 या 5 इजरायली जहाज भी गिराए। इसका मौजूदा पस मंजर ये 3 वजूहात है। एक, जो अमेरिका ने बिट्रे किया है अरब्स को, धोखा दिया है कतर के हमले के बाद, कि कतर उनका एलाई होने के बावजूद, दोस्त होने के बावजूद, साथी होने के बावजूद उन्होंने धोखा दिया और इजराइल को आंख मार दी कि आप हमला कर लें अपने हलीफ पर। तो एक ट्रस्ट जो था, एक एतमाद खत्म हो गया अमेरिका पर, और अमेरिका ने बिट्रे किया है अरब्स को। दूसरा है कि ग्रेटर इजराइल प्लान, जो नेतन्याहू ने कहा कि ना सिर्फ फलस्तीन, ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ कतर, ना सिर्फ लबनान, ना सिर्फ यमन, बल्कि ये तो अब हम किसी मुल्क पर भी जब चाहें हम हमला कर सकते हैं। उससे फिर ये अलार्म बेल्स रैंग। एंड तीसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान ने इजराइल का जो बेस्ट फ्रेंड है इंडिया, उसको शिकस्त दी मई में। इसका मतलब है पाकिस्तान फौज में, पाकिस्तानी रियासत में हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, विल, स्किल एंड कैपेबिलिटी है कि वी कैन डिफेंड आवर अरब फ्रेंड्स आल्सो। तो हम में अब वो देख रहे हैं कि वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर सिक्योरिटी इन द रीजन। क्लियरली ये मुशाहिद साहब, ये तो पूरी दुनिया ने देख भी लिया। अगर सारे ही देख रहे हैं कि वी आर द प्रोटेक्टर्स इन दिस रीजन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड फ्रेंड्स, इजराइल का इस बात पे क्या रिएक्शन होगा? ये जो मुआहिदा साइन हुआ है विच इज अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, इस पे इजराइल का क्या इस वक्त तासुरात होंगे, क्या रिएक्शन होगा? इजराइल बहुत नाखुश होगा और इजराइल घबराएगा भी। लेकिन ये पहले उनके लिए वॉक ओवर था, जो जिसको मारते थे सब डर जाते थे। पाकिस्तान इज नॉट any other, frankly I don't want to say that, any other country like that who will take it lying down. इजराइल का जो बड़ा भाई है हिंदुस्तान, बिग ब्रदर है ना उनका, साइज में, स्ट्रेंथ में, हर लिहाज से, उसको हमने we gave them a bloody nose। तो इजराइल को समझ आ गई कि now the Arab countries, Muslim countries mean business।